شہینہ بیگم کی جوان بیٹی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے بسی کے مارے اپنے دونوں پیروں کو بری طرح سے رگڑتے اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا اور آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ آس پاس جلتی آگ کے شعلے نرمین احمد کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے اور وہ بےتابی سے اپنی ماں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر شہینہ بیگم کا دل بری طرح سے کٹ رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے شہینہ بیگم کی آنکھ کھلی تو ان کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ سامنے دیوار پر نصب وال کلاک کی جانب نظر گئی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی اور ان کی بیٹی نرمین احمد یونیورسٹی سے 2 بجے تک واپس لوٹ آتی تھی۔ آج اسے آنے میں کافی دیر ہو رہی تھی اور جانے کب شہینہ بیگم کی بے وقت ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اتنی دیر تک سوتی رہ گئیں کہ نرمین کے لیٹ ہو جانے پر اپنے دل میں بے چینی بڑھتی محسوس کر کے تیزی سے اٹھی اور نواب صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ نواب صاحب، نرمین ابھی تک یونیورسٹی سے گھر نہیں لوٹی ہے، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ نواب شہاب الدین احمد اپنی اہلیہ شہینہ بیگم کے منہ سے اتنی غیر متوقع بات سن کر بری طرح سے انہیں گھورنے لگے۔ نرمین پورے 3 گھنٹے یونیورسٹی سے لیٹ ہو چکی ہے اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ کیسی ماں ہیں جنہیں جوان بیٹی کی غیر موجودگی کا علم ہی نہیں ہے؟ نواب صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے نواب صاحب، میری آج طبیعت سیٹ نہیں ہے۔ میں نرمین کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی مگر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اتنی دیر تک سوتے رہنے کے باعث مجھے یہ علم نہ ہو سکا کہ نرمین ابھی تک حویلی نہیں لوٹی ہے۔ تو پہلے کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوتی۔ آج اس کے لیٹ ہونے پر میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے جلدی کچھ کرے۔ شہینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پورا جسم کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ نواب شہاب الدین احمد تب تک اپنے ملازم خاص کو بلا چکے تھے تاکہ گارڈز اور گاڑی تیار کروا کر خود ہی نرمین کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ نرمین احمد شہینہ بیگم اور نواب شہاب الدین احمد کی اکلوتی بیٹی تھی جو شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں کے دل کا تارا تھے۔ اس کے بغیر جینے کا تصور کرنا بھی ان دونوں کے لیے محال تھا۔ ایسے میں اس کی واپسی میں اس قدر طویل نے 100 طرح کے وہمات اور خدشات ان کے دل میں کھڑے کر دیے تھے۔ سلطان سکندر اپنی لینڈ کروزر میں تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ گاڑی میں بجتا دھیمے سروں والا میوزک بھی اس کے اندر کے خلفشار کو کم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر موجود نرمین احمد ہاتھ اور پیر بندھے ہونے کے باعث بری طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پر سر پٹک پٹک کر سلطان سکندر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر سلطان سکندر اس کی ہر حرکت کو نظر انداز کیے پتھر دل بنا سامنے روڈ پر اپنی توجہ گامزن کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نمی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر برا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے برے مال کے پیچھے معاشرے کی کوئی نہ کوئی وجہ کار فرما ہوتی ہے۔ سلطان سکندر بھی ایسی چند وجوہات کے زیر اثر اس وقت کچھ بھی صحیح اور غلط سوچنے سے قاصر تھا۔ وہ نواب شہاب الدین احمد جس کو کچھ عرصہ پہلے تک وہ اپنے باپ کی طرح عزت دیتا تھا، اب اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کو اس کی بیٹی کو ہی اغوا کر چکا تھا، مگر یہ قدم اٹھاتے ہوئے نہیں جانتا تھا کہ اس کی کتنی سنگین سزا پانے والا ہے۔ اگر جان جاتا تو شاید کبھی یہ غلطی نہ کرتا۔ یہی تو بندہ بشر کی کمزوری ہے کہ وہ اپنا بنا انجام کو جانے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر گزرتے ہیں اور انجام کو پہنچ کر پچھتاتے ہیں۔ کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد ایک قدرے انجان اور سنسان کی جگہ پر ایک فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سلطان سکندر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے نرمین احمد پر جھکا تھا اور اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، اب میں تمہارے منہ کو کھول رہا ہوں، مگر تم ہلکی سی بھی آواز پیدا مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں نرمین احمد کو تنبیہ کی تھی اور اس کے منہ پر سے پٹی کھول دی، جو بندے ہوئے منہ کے ساتھ کچھ بولنے کی کوشش میں اس قدر ہلکان ہو رہی تھی کہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ سلطان سکندر نے پاس پڑی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر نرمین احمد کے لبوں سے لگایا تو چند گھونٹ پانی پی کر نرمین نے اپنا حلق تر کیا تھا، مگر نرمین احمد کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے
نرمین نے سانس بحال ہوتے ہی اونچی آواز میں چلا چلا کر مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، اور اسی کھینچا تانی میں پانی کی بوتل اسی کے حجاب پر الٹ چکی تھی، مگر اس وقت اس کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو بس اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ رہے تھے۔ بے وقوف لڑکی، کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ آواز مت نکالنا۔ سلطان سکندر نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹنا چاہا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو سلطان سکندر کی گریف سے آزاد کروانے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ غم و غصے اور بے بسی کے باعث نرمین احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے سلطان سکندر کا منہ ہی نوچ ڈالے۔ سلطان سکندر اس علاقے میں اکثر آتا جاتا تھا اور یہاں کے لوگوں میں اس کی کافی عزت تھی۔ وہ ایک شریف اور باوقار قسم کا لڑکا تھا، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ارد گرد والے اس کے بارے میں غلط رائے قائم کریں۔ اس لیے ایک بار پھر سے نرمین کو پرسکون کرنے کی خاطر اس نے جیب سے رومال نکالا اور کہا، تمہارا اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروا کر رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کلوروفارم لگا کر رومال نرمین کے ناک پر رکھ دیا، اور اگلے پل نرمین تیور اور اسی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی شال سے اچھی طرح اس کو چھپاتے ہوئے سلطان سکندر فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا اور تیزی سے اپنی مطلوبہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر بے ہوش پڑی نرمین احمد کو بستر پر لٹایا اور سردی کی شدت میں کمی لانے کی خاطر ہیٹر آن کرتے ہوئے تیزی سے دوبارہ نرمین کی طرف پلٹا اور اس کے وجود سے گیلے کپڑے علیحدہ کر دیے، اور ساتھ پردوں میں لپٹی نرمین احمد اب بغیر پردے کے اس کے سامنے موجود تھی، مگر سلطان سکندر نے سر جھٹک کر نظر دوسری طرف کر لی تھی، کیونکہ وہ لاکھ برا صحیح مگر دل سے عورتوں کی عزت کرنا بخوبی جانتا تھا۔ نواب شہاب الدین سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی خاطر آج وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا تھا۔ کمرے میں ایک کونے میں پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے وہ ماضی میں کھو گیا تھا۔ آج سے چند سال پہلے جب میری بھی حیثیت اور مقام کچھ اور ہی تھا، تب نواب شہاب الدین احمد کو اور خود تمہیں بھی میری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جیسے ہی میری حیثیت بدلی تم لوگوں نے بھی میری قدر کرنے کی بجائے مجھ سے نظریں پھیر لی۔ وہ دل ہی دل میں نرمین سے مخاطب تھا۔ سلطان سکندر، تم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہو میرے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہو۔ تم آخر اتنی ضد کیوں کرتے ہو؟ جو تمہیں کہا جائے اس پہ عمل کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ ہمارے علاقے کے کچھ اصول ہیں جن پر ہر ایک شخص کو پورا اترنا ہے، اور تم ایک سردار کے وارث ہو کر ہمارے اصولوں کی خلاف ورزی کرو گے تو دوسرے کیسے ہماری عزت کریں گے؟ تم ہر آئے دن کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر کے مجھے پریشان کرتے رہتے ہو۔ نواب عالمگیر سکندر غصے سے بنائے ہوئے تھے، مگر سلطان سکندر اپنے چچا کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ ہمارے علاقے کی لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ ان کا بنیادی اور قانونی حق ہے، جس سے والدین ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو انہیں محروم نہیں کرنا چاہیے، اور خون بہا میں سنگ دلی سے چھوٹی بچیوں کو مقتول کے وارثین کے حوالے نہ کیا جائے۔ میں لڑکیوں کو ان کا یہ حق دلوا کر ہی رہوں گا۔ سلطان سکندر اپنی بات نہ مانے جانے پر جھنجھلایا ہوا تھا، کمرے سے نکل گیا تھا، اور اسی وقت نواب شہاب الدین احمد حیرت سے سلطان سکندر کا بگڑا ہوا چہرہ لیے نکلتا دیکھ کر اندر داخل ہوئے تھے، اور نواب عالمگیر سکندر سے سلام دعا کے بعد پہلا سوال یہی پوچھا، عالمگیر، یہ سلطان کو کیا ہوا ہے؟ اس قدر بگڑا ہوا کیوں تھا؟ نواب شہاب الدین احمد نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ ارے کچھ نہیں یار، بس اس کو روز کسی نہ کسی کا حق دلوانے کا خیال آ جاتا ہے اور میرا سر کھانے لگتا ہے، نواب عالمگیر سکندر نے لاپرواہی سے ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ بھتیجے کی باتوں پر بری طرح سے تل ملا رہے تھے۔ اس بار کیا بات ہے؟ نواب شہاب الدین احمد بھی جیسے آج پوری بات جاننے کی ٹھان چکے تھے، بار بار جانچتے ہوئے سوال کر رہے تھے، جس پر جھنجلا کر نواب عالمگیر سکندر نے کہا، صاحبزادے کو ہمارے علاقے کے اصول پسند نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو باپردہ حالت میں ہی صحیح مگر اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے، جس کے لیے ہمارے اپنے علاقے میں ہی سکول اور کالج کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ آج نواب عالمگیر سکندر اس قدر بیزار تھے کہ سلطان سکندر کی ہر فرمائش اور ہر جھگڑے کے بارے میں تفصیل سے بتاتے چلے گئے، اور نواب شہاب الدین احمد جو اب تک سلطان سکندر کی بے پناہ وجاہت
اور ذہانت سے بری طرح متاثر تھے۔ پل میں ہی ان کے چہرے کے بھی تاثرات بگڑنے لگے، کیونکہ نواب عالمگیر سکندر کی طرح وہ بھی اپنے علاقے کے اصول و قوانین کو سختی سے سب پر لاگو کرنا پسند کرتے تھے، اور نوجوان نسل کا علاقے کے اصولوں کے خلاف جانا ان کو ہرگز بھی پسند نہیں تھا۔ نواب عالمگیر احمد کے چہرے کو جانچتے ہوئے گویا ہوئے، تو پھر تم نے اس لڑکے کو قابو کرنے کا کوئی علاج سوچا ہے؟ نواب شہاب الدین احمد نے پوچھا، جس پر اپنے خیالوں میں غرق نواب عالمگیر سکندر بری طرح سے چونکے۔ کیسا علاج؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ لڑکا کیوں روز بروز ضدی ہوتا جا رہا ہے؟ ویسے تو یہ بہت فرمانبردار اور سعادت مند لڑکا ہے، مگر کچھ باتوں پر اتنی بری طرح سے ضد کرنے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کا کیا کروں۔ بھائی جان اس کا کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، اور بھائی جان اور بابی بیگم کی وفات کے بعد میں نے بھی اس کی پرورش ایک باپ بن کر ہی کی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا اسے کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس ہو۔ اس کی خود سری کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو اتنے دور شہر میں پڑھنے کے لیے بھی بھیج دیا کہ شاید یہ خود تعلیم حاصل کر لے تو کچھ سکون ہو جائے، مگر یہ پچھلے 3 سال سے یہی ایک رٹ لگائے ہوئے ہے۔ نواب عالمگیر سکندر نے تفصیل سے بتایا تو نواب شہاب الدین احمد کچھ دیر تک پرسوچ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے رہے، اور پھر بولے، اس کا فی الحال مجھے یہی واحد حل نظر آتا ہے کہ تم عارضی طور پر سلطان سکندر کو اپنی جائیداد سے آگ کر دو۔ امید ہے کہ خالی ہاتھ ہو جانے کے بعد جب زمانے کی ٹھوکروں پر آئے گا تو اس کے دماغ میں یہ حق دلوانے کا بھوت بھی نکل جائے گا۔ نوابوں کی طرح عیش و عشرت بھری زندگی گزارنے والا نوجوان اگر خود کمانے کی غرض سے در در کی محتاجی اٹھائے گا تو لڑکیوں کے اصولوں کی بات خود ہی بھول جائے گا۔ پھر جب چاہو اسے واپس حویلی میں لا سکتے ہو، کیونکہ اس کے باپ کی ساری جائیداد تو آخرکار اسی کی ہے۔ نواب شہاب الدین احمد نے اپنے تئیں بہترین حل سوچا تھا۔ جس پر نواب عالمگیر سکندر کافی بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ شاید انہیں نواب شہاب الدین احمد کا یہ مشورہ بالکل پسند نہ آتا، مگر آدھی رات کو حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک ملازمہ جو بالکل جوان اور کافی حسین تھی، سلطان سکندر کے کمرے سے شکستہ حال چیختی چلاتی ہوئی باہر نکلی تھی، اور پوری حویلی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شور سن کر نواب عالمگیر سکندر بھی اپنے کمرے سے باہر چلے آئے تھے، جبکہ سلطان سکندر کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور آنکھوں میں چھائی سرخی کوئی الگ ہی داستان سنا رہی تھی۔ سلطان، یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اگر ملازمین ہمارے آگے مجبور اور بے بس ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی بے بسی کا یوں ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ نیچ حرکت کرتے ہوئے اور نہیں تو خاندان کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکتیں کر سکتے ہو، جس کی بس تعریفیں ہی سنی ہیں۔ سب نے پورے خاندان میں کبھی کسی نے اس کی اس نیچ حرکت نہیں کی، اور کل تک تو تمہیں ہمارے قبیلے کے اصولوں سے نفرت تھی۔ بڑی غیرت والی باتیں کرتے تھے، اور آج ایک بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے تمہارے اصول کہاں جا سوئے تھے؟ نواب جہانگیر سکندر کا نام مٹی میں ملانے کے لیے بس یہی کسر رہ گئی تھی، جو آج تم نے پوری کر دی۔ لڑکی اب بھی بری طرح سے کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ ایک ملازمہ اسے بڑی سی چادر میں لپیٹ چکی تھی، مگر وہ پھر بھی بری طرح ڈری سہمی ہوئی تھی۔ سلطان سکندر کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک بخلاہٹ کا شکار تھا، اب غصے اور نفرت سے داڑا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو اس کو جانتا تک نہیں، میں تو اس کو اب دیکھ رہا ہوں، بہتان لگا رہی ہے یہ مجھ پر، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ تو جب میں نے اجازت نہیں دی ہوئی کسی ملازمہ کو، تو اس کی جرت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اور اتنا بڑا الزام، میں قتل کر دوں گا۔ سلطان سکندر غصے سے بھڑک اٹھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی صفائی میں بولتے ہوئے اس لڑکی کی طرف جارحانہ طریقے سے بڑھا۔ خبردار، جو اس لڑکی کو کچھ کہا، تم اب تک گناہ کر کے مکر بھی جاؤ گے۔ نواب عالمگیر سکندر نے سلطان سکندر کو کھری کھری سنائی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ سلطان سکندر نے بے بسی سے نواب عالمگیر سکندر کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ معصوم لڑکی جھوٹ بول رہی ہے؟ آج تک پہلے کبھی کسی ملازمہ کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے۔ آج اگر یہ کہہ رہی ہے تو ضرور تم نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہے۔
دیکھ لیں نواب صاحب اپنے چہیتے کے کارنامے کے بارے میں، آپ کیا کہیں گے؟ بہت فخر کرتے تھے نا کہ میرا بھتیجا بہت شریف اور نیک ہے۔ آج پتہ چلا آپ کو کیا اصلیت ہے اس کی، کہ ایک بے بس لڑکی کی بے بسی کا تماشا بنایا اس نے، اور وہ بھی نواب عالمگیر کی پناہ میں رہتے ہوئے۔ صفیہ بیگم جو خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی، سلطان سکندر کے انکار کرنے پر بول اٹھی تھی، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ لڑکی بے قصور ہے یا نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ مجھے پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں کسی ملازم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، تو اس بات کے آپ سب لوگ گواہ ہیں۔ ایسے میں آدھی رات کو اس لڑکی کے میرے کمرے میں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور پھر سلطان سکندر کے لاکھ انکار اور اپنی صفائی میں بولنے کے باوجود نواب عالمگیر سکندر نے اپنی اہلیہ صفیہ بیگم کی بات پر یقین کیا تھا، اور اس معصوم لڑکی کے کامتے ہوئے وجود کو دیکھتے نواب عالمگیر سکندر نے رات کے دوسرے پہر مزید کوئی تماشا کرنے کی بجائے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اور پھر اگلے ہی روز نواب عالمگیر سکندر نے سلطان سکندر کو کسی بات پہ یقین نہ کیا اور باقاعدہ طور پر اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا اعلان کر دیا اور حویلی سے بھی بے دخل کر دیا تھا۔ سلطان سکندر جو بمشکل 18 سال کا نوجوان لڑکا تھا، اپنے چچا کی اس خود غرضی ہٹ درمی پر حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ضد کا اس قدر سنگین نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ حویلی سے بے دخل کیے جانے پر وہ واپس شہر لوٹ گیا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ میں جھگڑ چل رہے تھے، اور غصے اور صدمے کے باعث وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ جبکہ اس کے چلے جانے کے بعد نواب عالمگیر سکندر جو کچھ بے چین سے ہوئے تھے، کیونکہ جاتے ہوئے سلطان سکندر کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نبی نواب عالمگیر سکندر کے دل و دماغ پر جم سی گئی تھی، مگر صفیہ بیگم انہیں متنفر کرنے کا مزید سلطان سکندر کے عیب گنوانے لگی۔ نواب صاحب آپ دل چھوٹا مت کریں، آپ کا بھتیجا جوان ہے جو شیلا خون ہے، اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کی سزا ملنا بے حد ضروری تھا۔ اگر وقت اور حالات اس کو سدھرنے میں مدد کرتے ہیں تو اب خاموشی سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، مگر اس وقت یہ فیصلہ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو حرکت سلطان نے کی ہے اس کو ہم قبیلے والوں سے ساری زندگی چھپا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور کھل کر سامنے آئے گی، اور تب اگر سلطان اسی طرح آپ کا دایاں بازو بنا اس حویلی میں موجود رہتا تو آپ قبیلے والوں کو کیا جواب دیتے؟ ایسے میں علاقے میں آپ لوگوں کی کیا عزت رہ جاتی، جو دوسروں کے لیے بھی یہی فیصلہ کرتے آئے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کو باعزت طریقے سے چار دیواری کے اندر ہی رہنا چاہیے، مگر اپنی حویلی میں اپنی ملازموں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ بلا وجہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ صفیہ بیگم نے کافی پتے کی بات کی تھی، مگر نواب عالمگیر مسلسل بے چینی کا شکار تھے، کیونکہ سلطان سکندر بہت تمیزدار اور لڑکیوں کی عزت کرنے والا بچہ تھا۔ اس نے تو کبھی بلا وجہ کسی لڑکی سے فری ہونے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ایسے میں اتنی بڑی حرکت پر یقین کرنا نواب صاحب کے لیے مشکل ہو رہا تھا، مگر اس رات اس لڑکی کے رونے دھونے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حقیقت کیا ہے یہ سمجھنا ناممکن تھا۔ نواب عالمگیر سکندر کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے تاثرات دیکھ کر صفیہ بیگم نے انہیں مطمئن کرنا چاہا تھا، جبکہ دل میں اپنے منصوبے کی کامیابی پر بے حد خوش تھی، کیونکہ سلطان سکندر بلا کا ذہین اور خوبرو لڑکا تھا، جس کے آگے صفیہ بیگم کا اپنا بیٹا زہیب سکندر کافی دبتا ہوا تھا اور تعلیم میں بھی کچھ خاص شوق ظاہر نہیں کرتا تھا، جس کے باعث خاندان بھر میں سلطان سکندر کے ہی چرچے تھے، اور نواب عالمگیر سکندر بھی کافی حد تک سلطان سکندر سے امیدیں باندھ چکے تھے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تو ایک روز نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ نواب عالمگیر سکندر کے دل میں بھی وہ پوری طرح کامیابی سے قدم جما چکا تھا، اور عین ممکن تھا کہ نواب عالمگیر سکندر اپنے بعد اپنی سرداری اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بھتیجے کو ہی سونپ دیتے، اور صفیہ بیگم کو یہ بات ہرگز بھی قبول نہ تھی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ نواب عالمگیر سکندر کو ان کے بھتیجے سے بدظن نہیں کر پا رہی تھی۔ اب جب یہ سنہری موقع ہاتھ آیا تو صفیہ بیگم نے بھی اپنے حصے کا کردار بخوبی نبھایا تھا، اور کئی روز تک نواب صاحب کو سلطان سکندر سے مسلسل بدظن کرتی رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواب عالمگیر سکندر نے بھی اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا سوچا، اور سلطان سکندر کے بارے میں مکمل طور پر لا تعلقی ظاہر کرنے لگے۔ 2-3 ماہ بعد سلطان سکندر اپنے چچا کی بجائے نواب شہاب الدین احمد کی حویلی جا پہنچا۔ ڈرائنگ روم میں نواب صاحب کا بے چینی سے انتظار کرتے سلطان سکندر نے واضح طور پر نواب شہاب الدین احمد کے حقارت بھرے لہجے کو ملاحظہ کیا تھا۔
نواب صاحب، سلطان سکندر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو اور اسے کہو کہ نواب صاحب ابھی فارغ نہیں ہیں۔ نواب شہاب الدین احمد نے نفرت سے کہا تھا۔ ان کا لہجہ اور انداز دیکھ کر سلطان سکندر نے دکھ سے سوچا تھا، چند ماہ پہلے تک سلطان سکندر کو اس حویلی میں اس طرح انتظار کرنے کو کبھی بھی نہیں کہا جاتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ حقارت بھرا رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ آج حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ملازمین تک کا رویہ اس کے ساتھ بدلا ہوا تھا۔ جو پہلے جھک جھک کر اسے سلام کیا کرتے تھے، آج دروازے پر روک کر اس کے آنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، جبکہ نواب صاحب جو پہلے سلطان سکندر کو اپنا بیٹا کہتے تھے، نہیں تھکتے تھے۔ ہاں جی، اسی سلطان سکندر کے لیے ان کے لہجے اور رویے میں صرف اور صرف نفرت اور حقارت تھی، جس پر اس کو کافی دکھ ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی ضبط کیے بیٹھے رہا، کیونکہ معاملہ دل کا تھا۔ اور پھر کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود نواب شہاب الدین احمد جب ڈرائنگ روم میں نہ آئے تو سلطان سکندر خود ہمت کر کے ان کے پاس چلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بنا ہی یہاں تک چلے آئے؟ تمہیں اب کسی کے ہاں جانے کی تمیز بھی بھول چکی ہے؟ تمہیں اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ مگر لگتا ہے تم تہذیب کے سارے اصول تو بھلا چکے ہو، یا پھر تم میں کوئی ایسی خوبی تھی ہی نہیں، وہ سب بناوٹ اور دھوکہ تھا۔ صرف نواب شہاب الدین احمد نے غصے سے گھورتے ہوئے سلطان سکندر کو کہا تھا، انکل، ابھی کچھ ماہ پہلے تک آپ کو مجھے اپنی فرزندی میں لینے کی خواہش مند تھے، آپ کو مجھ میں ہزار خوبیاں نظر آتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ وعدہ یاد رکھیں۔ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ جاب حاصل کر لوں گا اور آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گا، کیونکہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں۔ سلطان سکندر نے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے نواب شہاب الدین احمد سے کہا تھا، حالانکہ یہ بات کرتے ہوئے اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بھلا کب ایسی ذلت بھری زندگی جی تھی کہ ہر ایک کو اپنی ذات کی صفائی دینی پڑے، یقین دلانا پڑے کہ جو کچھ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ایک کہانی ہے۔ اپنی زبان سے میری بیٹی کا نام بھی مت لینا، اور نہ ہی دوبارہ یہاں پر کسی بھی قسم کی امید لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تمہاری حیثیت کچھ اور تھی، مگر اب تم ایک معمولی سے لڑکے ہو۔ تمہارے کردار کے بھی خوب چرچے ہیں۔ نواب عالمگیر سکندر کی حویلی میں مجھے پہلے تمہیں یہ کرتوت پتہ نہیں تھے، اور میری اکلوتی بیٹی کتنے نازوں سے پلی ہوئی ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھے اپنی نازوں پلی بیٹی کسی معمولی لڑکے کے ساتھ بیانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں بھی اب اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جیسے ہی کسی گھر سے رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ نواب شہاب الدین احمد نے نفرت سے کہا تھا، میری حیثیت؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے چچا نواب عالمگیر سکندر نے مجھے میرے ہی باپ کی جائیداد سے آگ کر دیا ہے، مگر میری رگوں میں آج بھی نواب خاندان کا ہی خون ہے، اور اپنا حق بھی میں اب بہت جلد واپس لے لوں گا۔ سلطان سکندر نے حیرت سے اپنی حیثیت بتائی تھی، صرف نام لینے سے کوئی بھی نواب نہیں بن جاتا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ نوابی وراثت اور نوابی حویلی میں رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ تم وراثت اور نواب حویلی دونوں سے ہی محروم کر دیے گئے ہو، اس لیے اب تم لاکھ کوشش کرو مگر ایک عام سے لڑکے ہو۔ نوجوانوں والی شان و شوکت اور پیسہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ نواب شہاب الدین احمد نے اس کو حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ تو کیا ہوا اگر میرے پاس ویسی شان و شوکت اور دولت و جائیداد نہیں رہی؟ میں روز بازو ایک پورا یقین رکھتا ہوں، اور بہت جلد انشاءاللہ اس قابل بن کر دکھاؤں گا کہ آپ کی بیٹی کی ہر ضرورت پوری کر سکوں۔ سلطان سکندر نے پر امید لہجے میں کہا تھا، جس پر نواب شہاب الدین احمد نے تنزیہ ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو، جدی پشتی رئیس ہونے میں اور خود محنت کر کے کسی قابل بننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم شاید اپنی پوری زندگی لگا کر بھی کبھی اپنے باپ دادا کے مقام اور مرتبے کے برابر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کجا کے چند سال میں ہمارے برابر ہونے کا دعویٰ کرو، اب تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑے لوگوں میں نہیں رہے گا، تو بہتر ہے تم اس حقیقت کو قبول کر لو، اپنا راستہ ناپو۔ نواب شہاب الدین احمد نے صفاقی اور خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے کہا تھا، جو کہ صاف اشارہ تھا کہ اب وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اسی وقت سلطان سکندر کی موجودگی میں جب نرمین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نواب شہاب الدین احمد نے اس کو فوراً کمرے سے نکل جانے کا کہا تھا، اور وہ بھی شاید اپنے باپ کے غصے کے خوف سے یا پھر سلطان سکندر کی بدل جانے والی حیثیت کی وجہ سے،
جس طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی اسی تیزی سے واپس نکلتی چلی گئی. صرف وقتی طور پر حیثیت کے بدل جانے نے ہر ایک کی اصل شخصیت سلطان سکندر کے سامنے کھول کر رکھتی تھی. اب تک جتنی عزت اور محبت اسے مل چکی تھی وہ صرف اور صرف اس کی نوابی کو دی گئی تھی. سلطان سکندر کی ذات کسی کی بھی قابل نہیں لگی تھی، اور یہ تلخ حقیقت جان کر دل برداشتہ ہوتے ہوئے سلطان سکندر خود سے ایک عہد کر کے نکلا تھا کہ اب دوبارہ کم سے کم اس طرح کنگال اور کم حیثیت ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کا سامنا نہیں کرے گا جو آج اسے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اس روز کے بعد سلطان سکندر نے خود بھی اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے دن رات کسی معمولی انسان کی طرح محنت کی تھی اور اپنی تعلیم کو مکمل کیا تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز ہوا تھا. مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا. اسے مزید بہتر کی تلاش تھی اور اسی تلاش میں اسے اپنی حویلی سے بے دخل ہونے کے 5 سال بعد ملک اظہر نعمان سے متعارف کروایا، جو پہلے بھی اس نواب زادے کے روب و دبدبے کے ساتھ خوب رو شکل کا بھی دل سے متعارف تھا. اس نے شدت سے خواہا تھا کہ اس کی ان قبائلی علاقوں میں بھی سیاسی طور پر ایک مضبوط مقام حاصل ہو، مگر تب نواب سلطان سکندر نے اس کی ایک نہ سنی تھی. وہ اپنی تعلیم پر توجہ دینے کو مناسب سمجھا تھا. آج اس دوراہے پر سلطان سکندر موجود تھا. اس کو ملک اظہر نعمان کے لیے کام کرنا بھی بہترین آپشن لگا تھا. اپنی جاب کو جاری رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ملک اظہر نعمان کے لیے الیکشن کیمپین اپنے قبیلوں میں غیر محسوس طریقے سے چلانے لگا. 2 سالوں میں ہی غریبوں اور نادر لوگوں کی مدد کرنے، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے اور اپنے ہی قبیلے میں اپنے شوق و خواہش کے عین مطابق کالج اور یونیورسٹی تعمیر کروانے کے بعد قبیلے والوں کے دل میں راج کرنے لگا تھا. ملک اظہر نعمان نے سلطان سکندر کی ہر خواہش پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا اور 5 قبیلوں میں سلطان سکندر کی مضبوط ساکھ کو دیکھتے ہوئے ان علاقوں سے قیادت اسی کو ہی سونپنے کا فیصلہ کیا تھا. اس طرح دن اور رات محنت اور لگن سے سلطان سکندر کافی حد تک اپنی پرانی حیثیت میں لوٹ آیا تھا. ویسے ہی بہترین لینڈ کروزر گاڑی اور ویسا ٹھاٹ باٹ، البتہ نواب حویلی جیسے گھر کی خواہش اس کے لیے آج بھی ناممکن سی بات تھی. بہت جلد وہ اپنی وراثت کے حصول کے لیے اپنے چچا پر کیس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس نے اپنے ارادوں پر کبھی بھی کسی کو اگار نہیں کیا تھا. کالج اور یونیورسٹی بنائے ہوئے سلطان سکندر کو اس بات کا یقین تھا کہ نواب شہاب الدین احمد کی اکلوتی لاڈلی بیٹی نرمین احمد، جو کہ اکثر اس کے سامنے اپنی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھ چکی تھی، ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانے والی تھی. یہی وجہ تھی کہ کالج اور یونیورسٹی میں بطور خاص فیمل سٹاف رکھا گیا تھا تاکہ قبیلے والے مکمل اطمینان اور تسلی سے اپنی بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دیں. اور اس کی سوچ کو ثابت کرنے کے لیے نرمین احمد نے چند ماہ بعد ہی پرائیویٹ طور پر اپنے بابا سے ضد کر کے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب اپنے ہی علاقے میں یونیورسٹی کی سہولت میسر آتے ہی باقاعدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. 1 سال تک بے خوف و خطر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے رہنے کے بعد اب وہ سلطان سکندر کی نظر میں آ چکی تھی اور وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جب اپنے منصوبے پر عمل درآمد کر سکتا. ایک روز اپنی طبیعت خرابی کے باعث نرمین احمد یونیورسٹی آف ہونے سے پہلے ہی حویلی جانے کے لیے یونیورسٹی سے نکلی تھی. ڈرائیور کو آنے میں بھی تھوڑا وقت لگنا تھا، سو وہ نڈال سی ایک سن کی بیچ پر بیٹھی تھی جب اس سے پہلے ہی سلطان سکندر، جو کافی وقت سے موقع کی تلاش میں تھا، نرمین احمد کو اس بات کا یقین دلاتے ہوئے اپنے ہمراہ لے جانے کا کہنے لگا کہ وہ بحفاظت نرمین احمد کو اس کے گھر پہنچا دے گا. نرمین احمد کی اس وقت طبیعت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان سکندر پر یقین کرنا پڑا. گاڑی میں بٹھا کر سلطان سکندر نے سب سے پہلے اس کا منہ ایک پٹی سے اچھی طرح باندھ دیا تھا تاکہ وہ شور شرابہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد ہاتھ اور پیر بھی رسی سے باندھ دیے تھے. اور نرمین احمد اس اچانک افتاد پر بری طرح بکھلا گئی تھی، مگر طبیعت خرابی کے باعث زیادہ ہاتھ پیر نہیں چلا پائی تھی. البتہ غصہ اور نفرت ایک تیز لہر اس کی روح تک میں سرایت کر گئی تھی. وہاں سے ملک اظہر نعمان کے فارم ہاؤس پر نرمین احمد کو لا کر سلطان سکندر اپنے انتقام کو پورا کرنے والا تھا جو اس کے دل میں پچھلے کئی سالوں سے پنپ رہا تھا. اپنی حویلی سے بے دخل کرنے کے چند ماہ بعد جب سلطان سکندر نواب شہاب الدین احمد کی حویلی گیا تھا تو وہاں پر نہ صرف نواب شہاب الدین احمد نے خود اس کی تذلیل کی تھی بلکہ اپنے ملازمین کو بھی صاف الفاظ میں کہا تھا کہ آج کے بعد اس لڑکے کو حویلی میں داخل ہونے نہ دیا جائے. اب یہ نواب عالمگیر سکندر کا بھتیجا نہیں ہے
اور نہ ہی اس میں کوئی اچھائی کی امید ہے، اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ میری حویلی میں داخل ہو سکے۔ نواب شہاب الدین احمد نے ملازمین کے سامنے بھی زہر اگل کر اس کی خوب تسلیل کی تھی۔ اس ذلت امیز رویے پر سلطان سکندر بھی غمزدہ تھا کہ ایک روز اپنی حویلی کے ایک ملازم خاص سے اس کو یہ بات بھی پتہ چل گئی تھی کہ نواب عالمگیر سکندر کو وراثت سے آگ کرنے کا فیصلہ کرنے پر اکسانے والا بھی نواب شہاب الدین احمد ہی تھا۔ ان تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے سلطان سکندر نے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ ایک روز جب وہ نرمین احمد کے قابل ہو جائے گا تو نرمین احمد کو حاصل کر کے نواب شہاب الدین احمد سے اپنے انتقام کو ضرور پورا کرے گا۔ اسی سوچ سے آج وہ نرمین احمد کو اغوا کر کے ملک آذر نعمان کے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ ماضی کی سیاہ تاریکیوں میں کھوئے ہوئے اس کو کافی رات بیت چکی تھی۔ تھک ہار کر سلطان سکندر بھی اس بیڈ کے ایک کنارے پر ٹک گیا جس پر نرمین احمد ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی اور چند پل میں ہی گہری نیند سو چکا تھا۔ نرمین احمد کی آنکھ کھلی تو صبح کے 3 بجنے والے تھے۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی نیلی ملگجی سی روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے ساتھ گزرے حالات کو یاد کرتے ہوئے نرمین احمد بری طرح سے بے چین ہو چکی تھی۔ یا خدایا، اب میرا کیا ہوگا؟ اپنی پریشانی میں مبتلا نرمین احمد بیڈ پر کسی دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے چونکی تھی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر سلطان سکندر بڑے مزے سے استراحت فرما رہے تھے۔ نرمین احمد نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو شرم سے زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی۔ بنا کسی چادر یا دوپٹے کے وہ ایک غیر شخص کے ساتھ موجود تھی، جبکہ وہ یونیورسٹی میں وہ سردی کی وجہ سے خوب ڈگی چھپی آئی تھی۔ اس وقت خود کو صرف ایک سوٹ میں دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ کہاں خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے والی نرمین احمد اس وقت ایک بالکل انجان شخص کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر رات بھر بے ہوشی کے عالم میں سوتی رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کے بابا نواب شہاب الدین احمد اس کو اس حالت میں دیکھ لیتے تو جیتے جی مر جاتے۔ جانے ابھی وہ کس حال میں ہوں گے۔ میرے بابا کی عزت خاک میں مل گئی ہے اور میری بات کا بھی کوئی یقین کرے گا یا نہیں؟ میں کیسے اپنی بے گناہی ثابت کروں گی؟ اس شخص کی خود غرضی ہم سب کو لے ڈوبی ہے۔ نرمین احمد نے اپنے پاس پڑے بے پرواہی سے نیند میں غرق سلطان سکندر کو متنفر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ پھر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اپنا سر بازوؤں میں چھپائے وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اپنی بے بسی کا ساتھ بابا کا شرمندہ سا چہرہ اور شرمندگی کے باعث جھکے ہوئے کندھوں کا تصور کرتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پر سلطان سکندر کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ نرمین احمد کو جاتے ہوئے دیکھ وہ بھی اٹھ بیٹھا اور بیزار شکل بناتے ہوئے بولا، تم اتنا رونا دھونا کیوں کر رہی ہو؟ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا ہی کیا ہو۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ابھی صحیح سلامت ہو۔ تمہاری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہارے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ ٹھنڈ لگنے کے ڈر سے مجھے وہ کپڑے اتارنا پڑے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نرمین احمد کی نظروں میں نفرت اور بے یقینی دیکھتے ہوئے وہ بول رہا تھا، اور مجھے اپنے باپ نواب شہاب الدین احمد جیسا کمظرف انسان ہرگز مت سمجھنا، جس نے میری حیثیت بدلتے ہی پورے علاقے میں ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سلطان سکندر کی بات پر نرمین احمد غصے سے چیخی، میرے باپ کے کیے کی سزا مجھے دے کر تم نے بھی اتنی ہی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے سلطان سکندر۔ تم نے تو کسی وقت میں کی جانے والی محبت کی بھی لاج نہیں رکھی۔ تمہیں بدنامی تمہاری اپنی حویلی کی کہانی سننے پر ملی تھی اور تمہیں صرف حویلی سے نکالا گیا ہے۔ میرے بارے میں سوچو، میں ایک لڑکی ہوں، مجھے بدنامی کے اس توق کے ساتھ کھڑے کھڑے گولی مار دی جائے گی، صفائی کا ایک موقع بھی نہیں ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی جب میرا نام اٹھایا جائے گا نفرت اور حقارت سے ہی یاد کیا جائے گا۔ بنا کسی قصور کے اتنی بڑی سزا کی مستحق ٹھہروں گی۔ نرمین احمد نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ مجھے بھی تو کسی بنا قصور کے ہی اتنا بدنام کیا گیا، میری ذات کے وقیع دیڑے گئے، میری عزت نفس کو 2 کوڑی کا کیا گیا۔ جو کام میں نے کبھی کیا نہیں تھا وہ گناہ میرے حصے میں ڈال کر مجھے ذلت کے گڑھے میں دھکیلا گیا۔ میں حق بات کرتا تھا اور اس کی سزا مجھے بے گھر کر دیا گیا، اور مشورہ دینے والوں میں سر فہرست تمہارے والد محترم تھے، اور پھر مجھے بدنام کرنے میں بھی پیش رہے۔ جانے کیا نقصان کر بیٹھا ہوں نواب شہاب الدین احمد صاحب کا کہ کھلے دشمن بن گئے ہیں۔ میں نے صرف اتنا ہی چاہا تھا، ان سے کہو کہ ان کی بیٹی کو بہت چاہت اور مان سے اپناؤں، اس سے زیادہ کی خواہش تو نہیں کی تھی۔ میں نے جانے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے مجھ سے۔
میں نے تو اس سے بہت ہی کم بدلہ لیا ہے، کیونکہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں، تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے جو ٹھیک لگا وہی کیا۔ سکندر نے اس کو مطمئن کرتے ہوئے رسان سے سمجھایا تھا، مگر تمہاری اس حرکت اور میرے رات بھر حویلی سے غائب رہنے پر میرے بابا اس وقت جانے کس حال میں ہوں گے۔ تم خدا کے لیے اس حادثے کو کوئی اور رنگ دے دو اور مجھے جلد از جلد واپس حویلی پہنچا دو۔ ہو سکتا ہے ابھی بات حویلی تک ہی محدود ہو، میں نہیں چاہتی کہ میری بدنامی ہو اور میرے بابا جیتے جی مر جائیں۔ نرمین احمد نے روتے ہوئے سلطان سکندر کی منت کی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری کچھ شرائط ہیں جو تمہیں ہر صورت ماننا ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور اس نکاح کے لیے ہماری مدد اس علاقے میں ملک آذر نعمان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ملک آذر نعمان کے سامنے ہم یہ کہیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے ہی پسند کرتے ہیں، اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں، اس بارے میں اس شخص کو کچھ مت بتانا، ورنہ بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ سلطان سکندر نے نرمین احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کا جواب جاننا چاہا تھا۔ نرمین نے اس بات میں سر ہلانے میں مزید گویا ہوا، اس کے بعد کیا کرنا ہے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ نرمین احمد اس وقت سلطان سکندر کے رحم و کرم پر تھے، اسی لیے اس کی ہر بات کو بلا چون چرا مانتی چلی گئی۔ سلطان سکندر یہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر ملک آذر نعمان کو اس کی بات کی بنک بھی پڑتی ہے کہ نواب شہاب الدین احمد کی دشمنی مول لے کر وہ نرمین احمد سے نکاح کرنے جا رہا ہے تو اس کی ہرگز مدد نہ کرتا، بلکہ نرمین احمد کو واپس اس کی حویلی پہنچانے کی پوری کوشش کرتا، کیونکہ وہ نوابوں کے ساتھ دوستی کرنے کا خواہش مند تھا، ان کے ساتھ دشمنی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا شاندار موقع ہوتا جس میں سلطان سکندر کی جانی نقصان کو کسی اور کی پرواہ ہوتی۔ ملک آذر نعمان کے پاس جا کر جب سلطان سکندر اور نرمین احمد جھوٹی سچیاں کہانیاں سناتے ہوئے نکاح کے لیے مدد مانگ رہے تھے، تب ملک آذر نعمان بہت گہری نگاہوں سے نرمین احمد کو دیکھ رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سلطان سکندر چونکہ ملک آذر نعمان کا رائٹ ہینڈ تھا، اس حیثیت سے وہ اس نکاح کے لیے فوراً مان گیا تھا اور سارے انتظامات بھی خود ہی کرا ڈالے تھے۔ نکاح کے بعد ملک آذر نعمان نے سلطان سکندر کو اپنے پاس بلایا اور نرمین احمد کو گاڑی میں انتظار کرنے کا کہہ کر سلطان سکندر ملک آذر کے پاس گیا۔ آپ نے بلایا تھا ملک صاحب؟ سلطان سکندر نے سوالیہ نگاہوں سے جانچنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ تمہاری خاطر میں نوابوں کی دشمنی مول لینے کو تیار ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار مجھے اپنی اس نواب زادی کی خدمت کا موقع فراہم کرو۔ ملک آذر نعمان کی اس بات کا مطلب سمجھنا سلطان سکندر کو مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی کسی نواب زادی کو بے حد قریب سے دیکھا تک نہیں، مگر اب جب ایک نواب زادی میری ہی فارم ہاؤس پر رک کر جا رہی ہے تو میں چاہوں گا تم دوبارہ کبھی اسے میری خاطر اس طرح فارم ہاؤس پر لے کر آؤ اور صرف ایک بار ہی صحیح اسے میرے حوالے کرو۔ ملک آذر نعمان خباثت کی انتہا کرتے ہوئے بولا تھا۔ سلطان سکندر کے نکاح میں بلا تخیر مدد کے پیچھے اس نیچ انسان کی یہ سوچ شامل تھی، اس بارے میں سلطان کو اب سمجھ آئی تھی، جس پر سلطان سکندر بری طرح سے بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے اب تک آپ کی ہر طرح سے مدد کی ہے ملک صاحب، مگر شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں اصل میں کون ہوں۔ آپ کی اس گھٹیا سوچ پر مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں تو آپ کی دل سے عزت کرتا تھا، مگر آپ کی عزت راس ہی نہیں تھی۔ مجھے اب آپ کی کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ کبھی آپ سے ملنا چاہوں گا۔ آج سے ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ سلطان سکندر غصے سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر نکل گیا تھا۔ آگ بگولا چہرہ لیے سلطان سکندر گاڑی میں آن بیٹھا تھا، جبکہ اس خود سری اور حاکمانہ طبیعت پر ملک آذر نعمان اس کو حیرت سے گو رہا تھا، جو کتنے سال سے نواب حویلی سے بے دخل کر کیا گیا تھا، مگر آج بھی اس کے مزاج اور انداز نوابوں والے ہی تھے۔ رسی جل گئی ہے مگر بل نہیں گئے۔ مصوف جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، اس کی اکڑ میں نکال کر ہی رہوں گا۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے اس نواب زادی کے پاس جانے سے روکتا ہے۔ ملک آذر نعمان غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولا۔ نرمین احمد کو وعدے کے مطابق نکاح کے بعد واپس حویلی لے کر جاتے ہوئے سلطان سکندر اس سے گویا ہوا تھا، اب تمہیں اپنے بابا نواب شہاب الدین احمد سے بھی میرا راز چھپانا ہوگا۔
اس کی بات پر نرمین احمد نے حیرت سے پوچھا، اگر اصل بات نہیں بتاؤں گی تو پھر کیسے میری بے گناہی ثابت ہوگی؟ تم نے اپنے بابا سے یہ کہنا ہے کہ تمہیں اغوا کر کے تمہاری عزت پر حملہ کرنے والا ملک آذر نعمان تھا، اور میں چونکہ وہاں وقت پر پہنچ گیا تھا تو میں نے تمہاری عزت محفوظ کی ہے اور تم سے نکاح کیا ہے۔ اس طرح تمہارے بابا ہماری شادی کے خلاف نہیں ہوں گے اور ہم بنا کسی لڑائی جھگڑے کے ایک ہو جائیں گے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نرمین احمد نے سلطان سکندر کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا اور حویلی پہنچ کر سلطان سکندر نے دروازے پر ہی نرمین احمد کو اتارا اور خود تیزی سے وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ نرمین احمد حویلی میں داخل ہوتے ہی روتے ہوئے نواب شہاب الدین احمد کے گلے لگی اور بولی، بابا، ملک آذر نعمان نے مجھے یونیورسٹی سے اغوا کیا تھا اور میری عزت پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سلطان سکندر اس وقت وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف میری عزت بچائی ہے بلکہ مجھے بدنامی سے بچانے کی خاطر مجھ سے نکاح بھی کیا ہے۔ نرمین نے پہلے باپ کی عزت بچانے کی خاطر سلطان سکندر سے نکاح کرنے کی حامی بری تھی، اور اب سلطان سکندر کی عزت اور جان بچانے کے لیے اپنے باپ نواب شہاب الدین احمد سے جھوٹ بولا تھا۔ نواب شہاب الدین احمد تو ملک آذر نعمان کی جرت پر ہی غصے سے بپھر چکے تھے، دوسری کسی بات پر دھیان دیے بنا اس سانپ کا سر کچلنے کو بے تاب اٹھے جو اپنے بل میں چھپ کر ان کو ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تک بات بھلے ہی حویلی تک محدود تھی، مگر یہ بات اگر کسی طرح حویلی سے باہر جاتی تو ہونے والی بدنامی کے بارے میں نواب شہاب الدین احمد سوچ کر ہی لرز گئے تھے۔ آخر کو آج اپنی بیٹی کا معاملہ تھا، دوسروں کی عزت اچھالنے والے شخص کو آج اپنی کمزوری پکڑے جانے کا خوف ستا رہا تھا۔ پہلی فرصت میں ملک آذر نعمان کو اس کی جسارت پر مزہ چکھانے کے لیے نواب شہاب الدین احمد اپنے گارڈز کی ایک فوج کے ہمراہ ملک آذر نعمان کو بلا سنبھلنے کا موقع دیے اس کے فارم ہاؤس کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر ملک آذر نعمان جیسے گاہک سیاستدان اور نواب شہاب الدین احمد کے درمیان زبردست قسم کا تصادم ہوا۔ ملک آذر نعمان اس وقت چونکہ فارم ہاؤس میں محفل سجائے بیٹھے تھا، اسی لیے وہاں پر گارڈز کم تعداد میں موجود تھے۔ اس طرح اس کا بے حد نقصان ہوا تھا، اور اس دوران سلطان سکندر کو اس کی تقدیر وہاں لے آئی تھی۔ وہ نواب شہاب الدین احمد کی آمد کا سن کر وہیں چلا آیا تھا۔ ملک آذر نعمان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان سکندر کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا، مگر خود بھی نواب شہاب الدین احمد کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پایا تھا اور اپنی موت آپ ہی مارا گیا۔ جوان بھتیجے کی بے دردی سے قتل کیے جانے پر نواب عالمگیر سکندر کی حویلی میں کوہرام مچ چکا تھا۔ نواب عالمگیر سکندر پہلے ہی اپنے جذباتی فیصلے پر بری طرح پچھتا رہے تھے۔ کاش وہ اپنے بھتیجے کو یوں حویلی سے بے دخل کر کے لاوارث نہ کرتے، تو کس کی جرت تھی کہ اس کو نقصان پہنچاتا۔ نواب شہاب الدین احمد کی زبانی انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ملک آذر نعمان نے سلطان سکندر کو قتل کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کوئی نہیں جان پایا تھا، البتہ نواب عالمگیر سکندر کو کچھ عرصہ پہلے اپنے بھتیجے کی بے گناہی کے ثبوت مل چکے تھے۔ اسی ملازمہ کے ساتھ اپنی اہلیہ صفیہ بیگم کو بات کرتے سنا تو ان کا دماغ بگ سے اڑا تھا۔ صفیہ بیگم ہمیشہ سے سلطان سکندر کی موجودگی سے پریشان تھی، اور اس رات جب سلطان سکندر پر اس قدر سنگین الزامات لگائے گئے تھے تب وہ واقعی طبیعت خرابی کے باعث دوا لے کر گہری نیند سو رہا تھا، اور ملازمہ صفیہ بیگم کے حکم سے سلطان سکندر کے کمرے میں گئی تھی اور اپنا حلیہ بگاڑ کر آدھے گھنٹے بعد واپس لوٹی پھوٹی سی حالت بنا کر نکلی تھی، اور وہاں موجود ملازماؤں نے اس کو شکستہ حال دیکھ کر خود دیکھا تھا، اس لیے کسی بھی سلطان سکندر کے حق میں گواہی نہیں دی تھی۔ اب حقیقت کھل چکی تھی تو نواب عالمگیر سکندر خود سلطان سکندر کو واپس حویلی لانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ لیٹ ہو چکے تھے اور اپنی بے اعتباری اور صفیہ بیگم کی خود غرضی کے باعث ہمیشہ کے لیے اپنے جوان بھتیجے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جو بلا کا سعادت مند، شریف اور ہونہار تھا، اور نواب عالمگیر سکندر کے مرحوم بھائی نواب جہانگیر سکندر کی امانت بھی، جس کی حفاظت وہ نہیں کر پائے تھے، اور اب نواب عالمگیر سکندر کی بقیہ زندگی اسی دکھ اور پچھتاوے کی نظر ہونے والی تھی۔ نواب سلطان سکندر کی زندگی میں پہلی بار کی جانے والی غلطی کی سزا فوراً ہی مل چکی تھی۔ ایک بے بس اور لاچار لڑکی کو اغوا کر کے گون پوائنٹ پر اس سے نکاح کرنا سلطان سکندر کی موت کا سبب بنا تھا۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر ہمارے گلے کا توق بن جاتے ہیں
اور آج چند روز کے بعد اس کی قبر کے سرحانے بیٹھی نرمین احمد یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ سلطان سکندر کی محبت میں بلا شبہ کوئی کھوٹ نہ تھی۔ جوانی میں اس کی بولتی آنکھوں کی گواہ خود نرمین احمد تھی اور اس نے حوصلہ افزائی بھی کی تھی، مگر اپنی محبت کو پانے کے لیے سلطان سکندر نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ اپنے نصیب پر صبر کرنے کی بجائے انتقام اور غصے کی آگ میں جل کر اپنے زور بازو پر یقین رکھتے ہوئے غلط طریقہ اختیار کیا تھا، اس لیے نرمین احمد سے صرف نکاح کرنے میں کامیاب ہوا تھا، مگر پھر ملک آذر نعمان کی دشمنی کی بید چڑھ گیا تھا۔